اچھا کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہیں. زنا کو ہر آدمی گناہ سمجھتا ہے, شراب پینے کو ہر آدمی گناہ سمجھتا ہے, سور کھانے کو ہر آدمی گناہ سمجھتا ہے, گالیاں دینے کو ہر آدمی گناہ سمجھتا ہے. لیکن بہت سے گناہ ایسے ہیں جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے, جبکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق میں رکاوٹ ہے. اللہ تعالیٰ سے تعلق میں رکاوٹ صرف مشہور اور معروف گناہ نہیں ہے, وہ بھی گناہ اللہ کے تعلق میں رکاوٹ ہیں جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے. جیسے غیبت ہے, اس کو گناہ نہیں سمجھتے, کہتے ہیں میں صحیح تو کہہ رہا ہوں, میں سچ کہہ رہا ہوں, میں حقیقت کہہ رہا ہوں, جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں, میں سچ کہہ رہا ہوں. بھائی سچی تو غیبت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے, ازواج مطہرات چاروں طرف سے آپ کے ارد گرد کھڑی ہوئی ہیں اور سب کی سب پریشان ہیں. حضرت اماں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آگے بڑھیں اور اللہ کے نبی سے کہا, رو کے کہا, یا رسول اللہ آج میرا دل کر رہا ہے کہ جو تکلیف آپ کو ہے نا, اللہ یہ تکلیف مجھ پہ ڈال دے, آپ کو اللہ ٹھیک کر دے. رو رہی تھیں اور یہ کہہ رہی تھی. جب یہ کہا نا تو باقی ازواج مطہرات ایک دوسرے کو کوہنیاں مارنے لگیں. دیکھ, مقصد یہ تھا کہ دیکھ نمبر بنا رہی ہے, مقصد یہ تھا. کوہنیاں مار رہی تھیں اور مسکرا رہی تھیں, آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کر رہی تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوہنیاں مارنا اور یہ آنکھوں کے اشارے دیکھ لیے اور آپ نے فرمایا تم سب کہہ کر کے اپنے آپ کو صاف کرو. کہ رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں تمہارے دانتوں میں بوٹی کے ٹکڑے دیکھ رہا ہوں. کہا وہ کیسے؟ ہم نے تو کوئی گوشت نہیں کھایا. آپ نے فرمایا ابھی تم نے اپنی بہن کی غیبت نہیں کی, ابھی تم نے اشاروں میں غیبت نہیں کی. تم جو اشارے کر رہی تھی, بتائیے یہ بھی غیبت ہے. آپ علیہ السلام کی مجلس تھی, ایک صحابی کمزور سے تھے, جب کھڑے ہوئے تو ان کو سہارے کی ضرورت پڑی, تو زمین پہ ہاتھ ٹیک ٹیک کے بڑی مشکل سے کانپتے کانپتے وہ کھڑے ہوئے. تو ایک نے کہا ما اعجز فلانن, یار یہ کتنا کمزور ہے, اٹھ ہی نہیں سکتا. اتنا سا کہا. آپ نے فرمایا تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی, تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی. اب یہ گناہ ہے, اس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے.